ایک کویسچن ایک بہن نے پوچھا، وہ کہتی ہیں کہ میں ایک زوجہ ہوں اور میرے شوہر مجھے یہ کہتے ہیں کہ جب تک شوہر بیوی سے خوش نہ ہو عورت جنت میں نہیں جا سکتی۔ اچھا، اب وہ کرتے یہ ہیں میرے شوہر کہ وہ کبھی مجھ سے خوش ہی نہیں رہتے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ میں جنت میں چلی جاؤں، تو لہٰذا اس میں انہوں نے جو کہانی لکھی ہے پوری وہ یہ کہ ہر کام میں میرے نقص نکالتے ہیں، مجھے بات بات پہ جھوٹا ثابت کرتے ہیں، اگر میں نماز پڑھنے بھی لگوں تو کہتے ہیں پہلے میں نماز پڑھوں گا پھر تم نماز پڑھو گی، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر میں خوش ہو گیا تو تم جنت میں چلے جاؤ گی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ کیا اب میری جنت میں نجات اور میری نجات اور جنت میں داخلہ کیا یہ شوہر کی رضا پر ہی موقوف ہے؟ اس کو خوش کرنے پر میں جو فرائض پورے کر رہی ہوں اور جو میں نیک اعمال کر رہی ہوں ان کی کوئی اللہ کی بارگاہ میں قدر و قیمت نہیں ہے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ اب جیسے یہ شوہر نامدار، یہ اس بات کا مفہوم کہ شوہر خوش ہوگا تو عورت جنت میں جائے گی ورنہ نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیوی کو ہمیشہ اس سے ناراض رہیں، اس کی ہر چیز میں عیب نکالیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں خوشی نہیں ہوں، جب خوش نہیں ہوں تو تم جنت میں جا سکتی، لہٰذا مزید میری خدمت کرو۔ یہ ایموشنلی بلیک میلنگ سخت گناہ ہے۔ خوش کرنے کا بس مفہوم یہ ہے کہ عورت شوہر کی نافرمانی نہ کرے، یعنی اگر وہ جسمانی تعلق کے لیے بلائے تو بالکل منع نہ کرے، اور باقی یہ کہ کسی بھی طریقے سے اس کو ہرٹ نہ کرے، بدتمیزی کرنا، لہجہ سخت رکھنا یا اونچی آواز میں بات کرنا یا شوہر کو مارنا پیٹنا یا کوئی احسان کیا تو احسان جتانا، بس یہ چیزیں ہیں، یعنی شوہر کو کسی طریقے سے اپنے عمل سے برے عمل سے ناراض نہ کرے۔ باقی یہ کہ ہر طرح خوش رکھنے کی کوشش کرنا، اس میں اپنے آپ کو پورا ختم کر دینا، اس کا شریعت کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ میں بارہا آپ کو مسئلے بتا چکا ہوں کہ عورت پر گھر کا کام کرنا بھی واجب نہیں ہے، نہ شوہر کے ہاتھ پاؤں دبانا، نہ اس کی چائے بنانا، نہ اس کا کھانا بنانا، نہ کپڑے استری کرنا، نہ جھاڑو پوچھا کرنا۔ ہاں، اگر عورت کرے تو بہت اچھی بات ہے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سب کام اپنے ہاتھ سے کرتی رہی ہیں، لیکن شریعت نے واجب قرار نہیں دیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کے شوہر جو اس وقت کردار ادا کر رہے ہیں وہ بالکل غلط کر رہے ہیں، اور جتنے شوہر حضرات میری بات کو سن رہے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر حاکم بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک برے حاکم بنیں اور بیوی کو ایک نوکر سمجھیں یا اس کو پاؤں کی جوتی سمجھیں یا اس کو مطلب یہ کہ ایموشنلی بلیک میل کر کے، اور اپنے مطلب کہ اس میں تو آپ کو یہ حدیث یاد آ گئی یا یہ روایت یا سنا ہوا قول یاد آ گیا کہ شوہر خوش نہ ہو تم جنت میں نہیں جاؤ گی، اور یہ نہیں آپ نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ خوش نہ ہو تو آپ کیسے جنت میں چلے جائیں گے، یا آپ جو کر رہے ہیں وہ اللہ کی ناراضگی اس کے رسول کی ناراضگی والے کام ہیں یا نہیں ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عورت کو چاہیے کہ شوہر کی کوئی نافرمانی نہ کرے، جو شریعت کے دائرے میں رہ کے حکم ہے ٹھیک ہے مان لیں، اور کوئی بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے، شوہر کو کسی طرح اس کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ باقی یہ کہ آپ کام کرنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور بالکل بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں، نہ شوہر کو کرنا چاہیے۔ بیوی اچھا ہے، خدمت کرے، بہت اچھی بات ہے، ہمارے گھر والے پورا کام کرتے ہیں، سب کا اکثر گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن کوئی ہمارے ہاں زبردستی نہیں ہوتی ہے، کام کیا تو ہم احسان مانیں گے، یہ چیز ہونی چاہیے۔ آپ کے شوہر جو ابھی کر رہے ہیں یا اس قسم کا کوئی بھی شوہر میری بات سن رہا ہے، غصہ تو بہت آئے گا کہ یہ کیا، اگر بیوی بھی سن رہی ہوگی نا ساتھ میں تو اور پریشان ہو جائیں گے کہ میں نے جو اتنے عرصے سے کسی کو غلط بات کہہ کے قابو میں کیا ہوا تھا، آج تو یہ بے قابو ہو جائے گی مفتی صاحب کی بات سن کر، تو وہ آئندہ کہے گا احکام شریعت ہی نہ دیکھو، کیونکہ ہمارا ٹھیکہ چلنا چاہیے۔ لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اگر آپ نے ہمارے پروگرام سے کچھ سیکھ لیا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی تو جنت کا راستہ آسان ہوگا۔ اگر پروگرام نہیں دیکھیں گے، سیکھیں گے نہیں، تو کیا مطلب اللہ تعالیٰ آپ کی مرضی کے مطابق ڈھل کر ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق عطا کرے گا؟ یہ کہاں سے آپ نے سیکھ لیا؟ نتیجہ نکلے گا کہ آپ اصلاح قبول نہیں کر رہے، اصلاح والی تمام ذرائع اسباب آپ نے ختم کر دیے، اب جب آپ مریں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ نے تو ظلم کیا تھا۔ کسی کی بچی کو اس طرح بار بار ڈس ہارٹ کرنا یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اگر یہی طرز عمل جو آپ اختیار کر رہے ہیں آپ کا داماد آپ کی بیٹی کے ساتھ کرے، یا آپ کا بہنوئی یا آپ کی بہن کے ساتھ کرے، اور اس کو بار بار اس کا خون خشک کرتا رہے، اسے جہنم کی وعیدیں سناتا رہے، اس سے بیجا خدمتیں لیتا رہے، تو پھر آپ کے قلب کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو بس جیسے اپنی بیٹی اور اپنی بہن کے لیے آپ کے جذبات ہیں، ایسے ہی اپنی زوجہ جو کسی کی بیٹی کسی کی بہن ہے اس کے لیے بھی ہونے چاہیے۔ تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ دین سیکھیں خدارا، کہ میرے کتنے فرائض ہیں اور مجھ پر کتنے فرائض ہیں، اور اسی طرح بیوی کو بھی سیکھنے چاہیے تاکہ کوئی بھی غلطی نہ کرے۔ لیکن بہرحال یہاں پہ شوہر جو ہے بہت ہی غیر مناسب رویہ اختیار کر رہے ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اگر بیوی فرما بردار ہے تو اس کے نیک عمل اور اپنے فرائض کی تکمیل انشاءاللہ اس کی نجات کے لیے کافی ہیں۔